بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر یوٹیوب فیملی، السلام علیکم. آج میں آپ کو غزوہ احد کی تفصیل بتاؤں گی، جو کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہجرت مدینہ کے بعد پیش آنے والا دوسرا بڑا معرکہ تھا. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کفار مکہ کا ظلم و ستم مسلمانوں کے اوپر حد سے زیادہ بڑھ گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی. لیکن کافروں کو یہ بالکل برداشت نہ تھا، اس لیے انہوں نے ان کی ہجرت کے اگلے سال ہی بدر کے مقام پر مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کی. لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور مسلمانوں کی بہادری سے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی. جب کفار کو مسلمانوں کے ہاتھوں غزوہ بدر میں شکست حاصل ہوئی تو اس کو یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی کہ اب مسلمان ایک معمولی طاقت نہیں رہے. شکست کھانے کے بعد مشرکین مکہ نہایت غصے میں تھے اور نہ صرف اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتے تھے بلکہ ان تجارتی راستوں پر دوبارہ قبضہ کرنا چاہتے تھے جن کی ناکہ بندی مسلمانوں نے غزوہ بدر کے بعد کر دی تھی. جنگ کے شعلے بھڑکانے میں ابو سفیان، اس کی بیوی ہندہ اور ایک یہودی کعب الاشرف کے نام سے ایک بندہ بہت نمایاں تھے. ہندہ نے اپنے گھر میں محفلیں شروع کر دیں جس میں اشعار کی صورت میں جنگ کی ترغیب دی جاتی تھی. ابو سفیان نے غزوہ احد سے کچھ پہلے مدینہ کے قریب ایک یہودی قبیلے کے سردار کے پاس کچھ دن رہائش رکھی تاکہ مدینہ کے حالات سے مکمل آگاہی ہو سکے. ابو جہل غزوہ بدر میں مارا گیا تھا، جس کے بعد قریش کی سرداری ابو سفیان کے پاس تھی، جس کی قیادت میں مکہ کے دارالندوہ میں ایک اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ جنگ کی تیاری کی جائے. اس مقصد کے لیے مال و دولت بھی اکٹھی کی گئی. جنگ کی بھرپور تیاری کی گئی. 3000 سے کچھ زائد سپاہی، جن میں سے 700 زرہ پوش تھے، تیار کیے گئے. ان کے ساتھ 200 گھوڑے اور 300 اونٹ بھی تیار کیے گئے. کچھ عورتیں بھی ساتھ گئیں جو اشعار پڑھ پڑھ کر مشرکین مکہ کو جوش دلاتی تھیں. ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے یہ ارادہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبائے گی. چنانچہ اس مقصد کے لیے اس نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے لیے اپنے ایک غلام کو خصوصی طور پر تیار کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس نے، جو مکہ میں ہی رہتے تھے، انہیں مشرکین کے سازش سے آگاہ کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار و مہاجرین کو اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ کس طریقے سے ہم شہر میں رہ کر اپنا دفاع کر سکتے ہیں یا ہمیں باہر جا کر جنگ لڑنی چاہیے. کچھ نے مشورہ دیا کہ ہمیں شہر کے اندر ہی رہ کر دفاع کرنا چاہیے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ باہر جا کر جنگ لڑی جائے. لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ باہر نکل کر جنگ لڑی جائے گی. چنانچہ 6 شوال کو نماز جمعہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو استقامت کی تلقین کی اور 1000 کی فوج کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہو گئے. اشواط کے مقام پر ایک منافق عبداللہ بن ابی 300 سواروں کے ساتھ جنگ سے علیحدہ ہو گیا اور بہانہ یہ بنایا کہ جنگ شہر کے اندر رہ کر لڑنے کا اس کا مشورہ نہیں مانا گیا. ہفتے 7 شوال 3 ہجری کو دونوں فوجیں احد کے دامن میں آمنے سامنے آ گئی. احد کا پہاڑ مسلمانوں کی پشت پر تھا. وہاں ایک درے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تاکہ دشمن اس راستے سے میدان جنگ میں نہ آ سکے. جنگ کا آغاز مشرکین کی طرف سے ہوا جب ابو عامر نے تیر اندازی کی. اس مرحلے پر 9 افراد مشرکین کی طرف سے آئے جو سب قتل ہوئے. دوسرے مرحلے میں مشرکین مکہ نے اکٹھا بھرپور حملہ کر دیا. اس دوران ان کی کچھ عورتیں ان کو اشعار سے اشتعال دلاتی رہیں تاکہ غزوہ بدر کی عبرتناک شکست کا داغ دھو سکے. ابتدا کی زبردست جنگ میں مسلمانوں نے مشرکین کے کئی لوگوں کو قتل کیا. اس سے مشرکین فرار ہونے لگے. مسلمان یہ سمجھے کہ وہ جنگ جیت گئے ہیں. چنانچہ درہ عینین پر تعینات صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہدایت فراموش کر دی کہ درہ کسی قیمت پر نہیں چھوڑنا، اور درہ چھوڑ کر میدان میں مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا. درے پر صرف 10 افراد باقی رہ گئے تھے. مسلمانوں کو یہ لگا کہ وہ جنگ جیت گئے ہیں اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو بھلا کر درے کو خالی چھوڑ دیا. کچھ لالچ بھی ان کے دماغ میں آیا کہ ہم مال غنیمت کو اکٹھا کر لیں. خالد بن ولید، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، اس نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کوہ احد کا چکر لگا کر درے پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں پر یکدم پیچھے سے وار کر دیا. اسی اثناء میں یہ افواہ سرگرم ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں. یہ سن کر بہت سارے صحابہ نے ہمت ہار دی اور راہ فرار اختیار کی. کچھ لوگ میدان جنگ سے فرار ہو گئے
اور اس طرح فرار ہوئے کہ تیسرے دن واپس آئے۔ کچھ ارد گرد کی پہاڑیوں پر چڑھ گئے اور افسوس کیا، لیکن کچھ لوگوں نے بھرپور استقامت کا اظہار کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود رہے اور ان کی بھرپور حفاظت بھی کی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند زخم بھی آئے اور آپ کے دانت مبارک بھی شہید ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک تلوار بھی عنایت کی جو کہ ذوالفقار کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ جو لوگ صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مستقل قائم کھڑے رہے تھے، انہوں نے مستقل جنگ جاری رکھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور غیبی مدد بھیجی۔ کافی مسلمان شہید ہو گئے تھے۔ کچھ وقفے کے بعد اصحاب میدان میں واپس آنا شروع ہو گئے، کیونکہ مشرکین اپنے بھاری سامان جنگ مثلاً زرہ بختر کی وجہ سے احد کے پہاڑ پر چڑھ نہ سکتے تھے، اس لیے کئی مسلمانوں کی جان بچ گئی۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ اور اس کے ساتھ کچھ لوگوں نے مسلمان شہداء کے ناک اور کان کاٹے اور ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ نکال کر چبایا، جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد رنج تھا۔ جب حضرت علی شیر خدا نے حضرت حمزہ کی لاش دیکھی تو کہا کہ اے چچا جان، خدا کے حکم سے 70 آدمیوں کو تمہارے عوض ہلاک کروں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے برق رفتار گھوڑے کو چمکایا اور اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر نعرہ بلند کیا اور پھر اپنے گھوڑے کو نہایت برق رفتاری سے کفار پر ڈال دیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے کی باگھ حضرت عباس پکڑے ہوئے تھے کہ فوراً جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ انہوں نے آتے ہی کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے آپ کی مدد کو آ رہے ہیں اور کافروں کا سر تان سے جدا کرتے ہیں۔ لشکر اسلام نے فتح و کامیابی پائی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا اور اسی وقت حضرت علی کو مدینہ منورہ میں خوشخبری دینے کے لیے بھیجا۔ ادھر تمام اہل مدینہ اہل بیت کامیابی کی خبر سن کر خوش ہو گئے اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مسلمانوں کی لاشیں بعد نماز جنازہ دفنائیں۔ کچھ لاشوں کو مدینہ منورہ میں لے آئے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس جنگ میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی گئی کفار نے، اس وقت حضرت ابو دجانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کسی کو بھی آپ کے قریب نہ آنے دیا۔ غزوہ احد میں صحابہ کرام نے اپنی جان ساری کی وہ دستانے رقم کی ہیں جو آج بھی اور آخر تاریخ میں جگمگا رہی ہیں۔ دیکھا جائے تو مسلمانوں کو اس جنگ میں شروع میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بعد میں ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اگر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہدایت پر عمل کرتے اور غزوہ احد کے پہاڑ پر اپنی جگہ نہ چھوڑتے تو مسلمانوں کی جانوں کا اتنا نقصان نہ ہوتا۔ غزوہ احد میں مشرکوں کی تعداد 3000 تھی اور لشکر اسلام کی تعداد 1000 تھی، جن میں 300 منافق بھی شامل تھے جو پہلے ہی علیحدہ ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی سے نوازا۔ اس جنگ میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔